اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ صدر الحکمہ ابو علی سینا کہتے ہیں کہ آج سے 40 برس قبل میرے پاس ایک مریض لایا گیا جسے کئی بیماریوں نے گھیرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دل، معدہ اور جگر شدید متاثر ہو چکے تھے۔ مجھے اس کی شفا یابی کی کوئی امید نظر نہ آئی۔ میں نے اس کے لواحقین سے کہا کہ آپ اسے گھر لے جائیں، اس کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کے لواحقین نے مجھ سے اصرار کیا کہ آخر ہم اسے آپ کے مطب پر لائے ہیں تو آپ اس کی کچھ نہ کچھ تو دوا کریں۔ آپ کا کام دوا دینا ہے اور شفا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا دوستو، اب یہ اس منزل پر پہنچ چکا ہے کہ کوئی بھی دوا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ آپ لوگ خواہ رقم ضائع نہ کریں۔ یہ مریض تھوڑے وقت کا مہمان ہے، اسے گھر لے جائیں۔ میری گفتگو سن کر باقی تمدار تو خاموش ہو گئے، البتہ ایک تمدار نے کہا، جب آپ کسی مریض کا درد دور نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے یہ مطلب کیوں بنایا ہوا ہے اور اپنے آپ کو طبیب کیوں کہلاتے ہیں؟ میں نے کہا دوست ناراض نہ ہو، اور کیوں ہو رہے ہو؟ شفا خدا کے ہاتھ میں ہے، ہم تو ایک ذریعہ ہیں۔ پھر اس کے لواحقین نے مجھ سے کہا کہ حکیم صاحب، ہم اس بیمار کو گھر لے جاتے ہیں، مگر آپ اتنی مہربانی تو کریں کہ اس کے لیے کوئی نسخہ تو لکھ دیں، ہم اسے استعمال کریں گے، ممکن ہے خدا اسے شفا یاب کر دے۔ میں ان کی باتیں سن کر تنگ آ چکا تھا۔ میں نے تنگ آ کر کہا، اگر تمہارا اتنا ہی اصرار ہے تو پھر اسے جانوروں کا چارہ برسیم استعمال کرواؤ، وہی اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ وہ لوگ اپنے مریض کو اٹھا کر لے گئے، اور اس واقعے کے چند دن بعد وہ لوگ میرے پاس آئے اور مجھے تحفہ دینے کے لیے گھی، دودھ، پنیر اور کچھ بکریاں ساتھ لے کر آئے۔ میں نے حیرانی میں ان سے کہا، یہ کس کے لیے ہدیہ لائے ہو؟ آخر ان ہدیوں کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ سب آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے لائے ہیں۔ آپ نے ہمارے مریض کے لیے جو چارہ تقسیم فرمایا تھا، ہم نے اسے وہ کھلایا اور وہ مریض شفا یاب ہو چکا ہے، اور اس کی شفا یابی کی خوشی میں ہم یہ حقیر سا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے آئے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ شفا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو لا علاج مریض کو برسیم کے چارے سے ہی شفا۔ بنی اسرائیل کے قبیلے میں ایک شخص انتہائی فاسق و فاجر تھا۔ اس کی ساری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زندگی کے آخری حصے میں اسے اپنے گناہوں پر حقارت محسوس ہوئی، اور اسے لگا کہ خدا کے حضور سچے دل سے توبہ کر لے۔ اس دور میں بنی اسرائیل میں ایک عاقد و داوا شخص موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے شخص کے سر پہ بادل کے ٹکڑے پر مقرر کیا تھا جو اسے دن کے وقت دھوپ میں بچاتا تھا، اور اللہ اس کو ہر دعا کو قبول کرتا تھا۔ گنہگار شخص نے توبہ کا ارادہ کیا تو اپنے گناہوں کو ساتھ لے کر اس عابد و زاہد شخص کے پاس گیا، اور اس شخص سے کہا، میں بہت گنہگار ہوں، اب مجھے اپنے گناہوں پر ندامت ہے، اور میں سچے دل سے خدا کے حضور توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے میری توبہ کی دعا فرمائیں۔ عابد انسان نے اسے دھتکار دیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تجھ جیسے بدکار کے لیے کوئی دعا نہیں کرنا چاہتا۔ گنہگار شخص روتا ہوا وہاں سے ہٹا تو لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا عابد کے شخص کے سر سے جدا ہو کر اس گنہگار کے شخص کے سر پر آ چکا ہے، اور اس کے شخص کے سر پہ سایہ فگن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وحی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر زیادہ مہربان ہے، اور یوں خدا کے لطف عابد زاہد سے ہٹ گیا اور اس کا مقام پست ہو گیا، کیونکہ اس نے ایک توبہ کے خواہش مند شخص کی توبہ قبول نہ کی، بلکہ اس کی رسوائی کا سبب بنا۔ آثار قدیمہ تلاش کرنے والوں کو دریائے نیل کے سائے پر ایک صندوق ملا۔ جب انہوں نے وہ صندوق کھولا تو اس کے اندر انہیں ایک حنوط شدہ عورت کی لاش دکھائی دی۔ اس صندوق میں قیمتی جواہرات، زیور اور بہت کچھ موجود تھا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے حنوط شدہ لاش اور جواہرات دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہو نہ ہو یہ کسی ملکہ کی ہی لاش ہو سکتی ہے۔ پھر انہیں
पुराने रस्मुल ख़त में लिखी हुई एक तहरीर मिली। माहिरीन ने बड़ी कोशिश से उस तहरीर को पढ़ा तो उसमें ये इबारत तहरीर थी, ये मेरी वसीयत है, मेरे मरने के बाद जैसे भी मेरा जनाजा मिले तो उसे मालूम होना चाहिए कि मैं मुल्क मिस्र की मलका हूँ और मेरे ही ज़माना इक़्तिदार में मुल्क में शदीद कहत आया और वो कहत इतना शदीद था कि मैं मलका होकर भी 2 रोटियों की तरस के लिए और जो मुझे 2 रोटियां खिलाएगा मैं ऐसे ये जवाहिर इनाम में दूंगी। लेकिन हालात से मालूम होता है कि मेरी यह ख्वाहिश पूरी ना हो सकेगी और मैं भूख की वजह से मर जाऊंगी, और अगर मैं मर गई तो ये जवाहिरात मेरे साथ मेरी कब्र में दफना देना। यकीनन हम सबको मलका की वसीयत पर गौर करना चाहिए और इससे इबरत हासिल करनी चाहिए। हमें यह जान लेना चाहिए कि जब तक खुदा न चाहे कोई किसी की हाजत रवाई नहीं कर सकता। अगरचे इंसान के पास आज़ाइशों आराम की जितने भी सामान मौजूद हों। अब्दुल मलिक बिन मरवान एक खलीफा था। वो बदतरीन और खूनखार शख्स था। ज़िंदगी के आखिरी अयाम में उसे मर्ज़ इस्तिस्कार लाहिक हुआ। इस बीमारी में मरीज़ों को शदीद प्यास लगती है और जितना भी पानी पिए उसकी प्यास बुझने में नहीं आती। उसके तबीब ख़ास ने उसे हिदायत की कि अगर आप बीमारी से निजात हासिल करना चाहते हैं तो आप 2 दिन या कम से कम 1 दिन तक पानी ना पिएं, और अगर आपने 1 कतरा भी पानी पिया तो आप ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। अब्दुल मलिक ने चंद घंटे तो सब्र किया, लेकिन आखिरकार प्यास के गलबे से मगलूब हो गया और उसने कहा कि खुदा के लिए मुझे पानी पिलाओ, मेरी जान निकलती है तो निकलने दो, लेकिन मैं प्यास का ये अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अहले खाना ने उसके मुसलसल इसरार पर उसको पानी दिया। जैसे ही उसने पानी पिया तो उसकी रूह परवाज़ कर गई। यकीनन पानी ज़िंदगी बख्श मशरूब है, इसकी हर कतरा ज़िंदगी है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ हर इख्तियार मौजूद है। वो चाहे तो पानी को मौत का ज़रिया भी बना सकता है। बयान किया जाता है कि एक ज़माने में एक गरीब व मुफलिस शख्स रहता था जो साल के अक्सर दिनों में रोज़े से रहता। जब सूरज गुरूब होता और इफ्तार का वक्त आता तो वो अपनी जेब में हाथ डालता और उससे एक वर्क निकालकर उस पर लिखी हुई तहरीर को देखता था तो उसकी भूख ख़त्म हो जाती थी। जब वो मोमिन मरा तो लोगों ने उसकी जेब की तलाशी ली और उसमें वही वर्क बरामद हुआ जिसको वो देखा करता था और जिससे इसकी भूख मिट जाती थी। लोगों ने उस शख्स के उस वर्क को खोल कर देखा तो उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। इससे लोगों को बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत का अंदाज़ा हुआ कि इससे इंसान की भूख भी मिट सकती है। मुमकिन है कि आज के दौर के मादा परस्त लोग और अफराद इसको एक अफसाना समझे, क्योंकि वो मादा परस्ती की ऐनक से चीज़ों के मुशाहिदे के आदी हो चुके हैं, लेकिन ये एक हकीकी वाक़या है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो और चैनल को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।